لیکن ٹرمپ واحد صدر تھا موجودہ تاریخ میں، ریسنٹ ہسٹری میں، جس نے جنگ کم کی تھی، جس نے جنگ نئی شروع کرنے سے انکار کیا تھا، حالانکہ بہت شدید اس پہ پریشر تھا، اور اس پہ سارا ٹائم پریشر ہے، اور اسے ہٹایا بھی اسی لیے گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے براک اوباما، جسے ہمیں بڑی امیدیں تھیں، جو کالا تھا، جو بڑے ایک سمجھے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آیا تھا، سنگل مدر کا بیٹا تھا، اور پاکستانی نے اس کی ایک بہت ہیلپ کی تھی۔ جب وہ نیو یارک گیا تھا، وہ ہوم لیس تھا ایک طرح سے، اس کے پیسہ ویسا کوئی نہیں تھا، تو پاکستانی، تو ہمیں امید تھی کہ جی وہ اس کی کوئی نہ کوئی ریٹرن کرے گا، لیکن وہ بہت بغیرت ثابت ہوا، بہت ہی کوپریٹ پریزیڈنٹ ثابت ہوا۔ پاکستان پہ اس کے دور میں 400 سے زیادہ ڈرون حملے ہوئے، جسے آ کے بدقسمتی سے، میں کوئی ٹرمپ کی اتنی زیادہ حمایت یا پالیسیوں کی نہیں کرتا، لیکن واحد صدر ہے جس نے روکا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے عرصے بعد کہ کلنٹن 2 ٹرمز کے لیے آیا، پھر اس کے بعد بش 2 ٹرمز کے لیے آیا، پھر اوباما 2 ٹرمز کے لیے آیا، کلنٹن واحد صدر ہے جو 1 ٹرم کے لیے آیا بیچ میں۔ اس سے پہلے بش کا باپ جو تھا، بڑا بش جو تھا، شیطان عظیم، وہ آیا تھا۔ تو میں اس سلسلے کنٹینیو رکھتا ہوں، بہت انٹرسٹنگ بات ہے، اور ہمیں پاکستان کی طرف لانا ہے۔ تو میں یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اسے کنٹینیو رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ اس تناظر کو میں پاکستان کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، وہاں سے ہمیں پھر پتہ ہے، ہمیں یہ سمجھے لائے عمل ملے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے۔ سید، ہم بات کر رہے تھے کہ امریکن ہسٹری ریسنٹ میں کیا ہوا اور وہ کیسے ریلیٹڈ ہے پاکستان سے۔ دیکھیے، ٹرکش اور امریکن اور دنیا کے بے شمار اور ملکوں میں محب وطن لوگ رہتے ہیں، پاکستان میں بھی بے شمار لوگ ہیں، لیکن وہ جیسے چیئرمین ماؤ کا ایک کوٹ ہے، ان کا مقولہ ہے، وہ بہت ہی پاورفل ہے۔ وہ کہتے ہیں بغاوتوں میں گرتے ہوئے سر نہیں، اڑتے ہوئے پرچم دیکھے جاتے ہیں۔ آپ کی حب الوطنی، آپ کی نیکی، آپ کی عبادتیں کرنا، نمازیں پڑھنا، اور جا کے عمرے کرنا اور ٹکرے مارنا، اور یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اس زندگی میں، اس دنیا میں ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو، ان بستیوں کو، ان ملکوں کو عروج دیا ہے جنہوں نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو کے، امریکیوں کی ترقی اور یہ ساری بے وجہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمیں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں ایسی جو لگتا ہے کہ امریکیوں نے کی ہیں۔ پاکستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں، تو میں بھی جب پاکستان میں رہتا تھا اور مجھے وہیں سے پاکستان کا مینوفیکچرڈ مطالعہ پاکستان اور تاریخ پڑھائی جاتی تھی، تو ایسے لگتا تھا کہ امریکہ میں بچہ بچہ یہاں پہ بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ جی پاکستان کو کیسے تباہ کریں، ہم پاکستان کے خلاف ایک اور سازش ہم کیسے تیار کریں۔ یہاں میں آیا تو لٹرلی یقین کریں، مجھے اتنا شدید صدمہ اور شرمندگی بھی ہوئی کہ پاکستان کا نام تک نہیں جانتے تھے اکثریت۔ مجھے وہ شوق تھا، میں پاکستان کا چھوٹا سا جھنڈا لگا کے یہاں پھرتا تھا، تو وہ لوگ آتے، میں اسٹور میں کام کرتا تھا، تو لوگ آتے تھے، کہتے ہیں لیٹ می گیس، پھر وہ دنیا کے ملکوں کے نام بتانا شروع کرتے تھے۔ میں کہتا یار اب شاید پاکستان گیا، اب کیا ہے۔ بہرحال تو ہمارے جو بغیرت اور لالچی منافق حکمران ہیں، انہوں نے، اور چاہے کوئی بھی ہو، وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جی یہ سویلین تھے یا یہ فوجی تھے، یہ اچھے تھے وہ برے تھے، سب نے ہم لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا، ہم لوگوں کو جہالت میں رکھا، ہم لوگوں کو مس انفارم کیا، بلکہ ڈس انفارم کیا۔ وہ ہمیں ایک فیڈ کرتے رہے، پہلی جماعت سے لے کے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے آپ ٹی وی پہ شروع ہوتے تھے، کیونکہ ٹی وی آپ کا مین سورس آف انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ ہوتا تھا۔ پہلے ریڈیو تھا، پھر ٹی وی آ گیا سوشل میڈیا سے پہلے۔ اخبار تو ہم لوگ چونکہ جاہل قوم ہے، ہم لوگ پڑھنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اخباروں میں بھی یہی کنٹرولڈ انفارمیشن ہمیں ملتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں سے ہم سارا، جب میں نے یہاں آ کے دیکھا، میں نے کہا یار یہ تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب جو ہو رہا ہے وہیں پہ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ دیکھیں، عمران خان کی جب یہ شروع ہوا تھا نا پورا سازش کا، تو امریکہ کے بارے میں انہوں نے بات کی، انہوں نے ڈونلڈ بلو کا کہا اور یہ سارا کہا۔ اس وقت وہ سازش کی ایک پرت سامنے آئی تھی، اس وقت ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ یہ ہوا ہے، یہ ڈونلڈ بلو نے کیا ہے، ہمارے سفیر نے یہ کہا ہے، انہیں ڈیمارش کیا ہے، یہ سارا کچھ ہمیں نہیں پتا تھا کہ نچلی پرت میں کیا ہوتا رہا۔ ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ اس قوم کے گریڈ 22 کے افسر نے، جسے آپ نے اپنا ہیڈ چوکی دار لگایا ہے،
جو ملازم ہے لوگوں کی تنخواہ پہ پلتا ہے, لوگوں کے بیچاروں کے خون پسینے کے مزدور جو جا کے اپنے وہ مزدوری دن بھر خون پسینہ ایک کرتا ہے, جس کے بچوں کو کھانا نہیں ملتا, اس کے پیسوں پہ پلنے والے لوگ ہیں یہ, جنہوں نے اس قوم کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. اس نے حکومت پاکستان کے جو اگین لوگوں کے پیسے تھے وہ دے کر ایک اور سازشی آدمی کو جو یہاں پہ امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا, حسین حقانی, اسے ہائر کیا. $30,000 اس نے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے دیے کہ لوگوں کی الیکٹڈ حکومت کو گرانا ہے تم نے, تو امریکہ میں تم نے لابنگ کرنی ہے, یہاں پہ سازش کو تم نے پروان چڑھانا ہے. اور دیکھیے مجھے 32 سال ہو گئے, میں بے شمار کانفرنسز میں, سیمینارز میں جاتا ہوں. یہاں پہ پینٹاگون کے, سینٹ کام کے, US گورنمنٹ کے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں, وہاں ہم جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستانی دنیا کی واحد قوم ہے جو ہم سے نیگوشیٹ نہیں کرتے اپنے مفادات کے لیے. ہم جو انہیں کہتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو وہ لیٹ جاتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں جوتے اتارو تو یہ شلواریں اتار دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ہمارے وزیر اعظموں نے یہ کیا ہے, اور اس پہ ان کی غیرت بالکل نہیں جاگی. کوریا کے وزیر اعظم کو امریکن پریزیڈنٹ نے ایک پریس کانفرنس میں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ اکٹھی پریس کانفرنس جو ہوتی ہے نا وزٹ کے بعد, تو اس نے دس مین کہہ دیا تھا. وہ بندہ اتنا غیرت مند تھا, اس نے کہا تمہیں تمیز نہیں ہے ڈپلومیٹک پروٹوکول کی. وہ اٹھ کے چلا گیا وہاں سے چھوڑ کے پریس کانفرنس. کوریا اتنا سا ڈنکی سا ملک ہے یار. یہاں سے جو عمران خان آپ کو 27 سال سے بتا رہا ہے قومی غیرت و حمیت کے بارے میں, وہ یہ چیز ہوتی ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا. غیرت کرتی ہے یہ وہ چیز ہے جو عمران آپ کو بتا رہا ہے شروع سے. روٹی تو مل جاتی ہے یار, جانوروں کو بھی مل جاتی ہے. سر ایک روٹی چیز, کھائیں گے. چھوٹی سی ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جی روٹی تو مل ضرور. جاتی ہے, غیرت بہت بڑی چیز ہے, لیکن جہاں کلچر ہی یہ ہو کہ ضرورت کے وقت تو کھوتے کو اور کتے کو بھی باپ بنا دو, جی سر بن جاؤ, مائی باس بن جاؤ, تو جہاں کلچر ہی یہ پریویل کر رہا ہو یار, سانو بھی جی اپنے نوٹ بناؤ جی, کچھ نہیں ہوتا جی, چلن دو جی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور یہ بڑے دکھ کی اور شرمندگی کی بات ہے. چاہے کھوتے اور کتے بھی جو ہے نا ان سے بہتر ہیں. میں کہتا ہوں ان لوگوں کو آپ جب کھوتوں اور کتوں سے تشبیہ دیتے ہیں نا, کھوتے اور کتے کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. کوئی جانور اتنا بغیرت, اتنا ظالم ایسے نہیں ہوتا جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اچھالی ہیں, وہ یہ تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا. ایسے تو انگریزوں نے نہیں کیا تھا, کسی حملہ آور نے ایسے نہیں کیا جو ہمارے محافظ کر رہے ہیں سر جو ویڈیوز مجرموں کے بنتے ساتھ. جب وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, وہ کہتے ہیں, آپ پنجابیوں کی بات کرے تو اس پہ بھی میں آتا ہوں, وہ کہتے ہیں چوری کتی رل گئی چوراں نال. تو یہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے. اور سر, وہ نا چور اچکا چودھری تے گنڈی رن پردان, یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں. ایک تو کتی چوروں سے مل گئی ہے جسے ہم نے حفاظت کے لیے رکھا تھا, اور دوسرا چور چکا چودھری بن گیا اور گنڈی رن جو ہے پردھان بن گیا. یہ ہو گیا. سر جی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے عورتوں کے ساتھ کیا, سر جو ویڈیوز یہ بناتے رہے, مجھے تو جو ہماری ماں بہنوں کی, عورتوں کی, اور وہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں, تو مجھے ایک چیز صرف سمجھ نہیں آتی کہ شاید ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ دنیا بھر کی جو آرمیز ہیں اس وقت, جو وہ نیکسٹ لیول کی ٹریننگ کر رہی ہیں, وہ ٹریننگ کر رہی ہیں سائبر وارفیئر کی, ملٹری جو کرٹیکل انفراسٹرکچرز ہیں وہ کیسے ہیک کر کے کانکر کرنے, کیونکہ نیکسٹ جنریشن آف وارفیئر تو وہ یہی ہوگا نا, سائبر ملٹری. آپ دیکھیں کہ چائنا کے جو سائبر جو ملٹری ہے اس میں انہوں نے ٹاپ ناچ اسٹیم میجر, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس کے لوگ ہائر کیے ہیں. صحیح ہے. انہوں نے آپ امریکن ملٹری جو ہے اس میں بھی ٹاپ کے انہوں نے سائبر سیکورٹی, جو آپ دیکھ لیں گورنمنٹ کانٹریکٹنگ میں یہی ہوتا ہے, ٹاپ کی سائبر وارفیئر جو سائبر فرمز ہیں وہ بڈ کرتی ہیں کانٹریکٹ پہ, اور وہ بیسٹ آف دا بیسٹ انڈسٹری کے برینز لے کے آتے ہیں کام کرنے کے لیے. سیم گوز فار رشیا ایز ویل, ایون انڈیا. سائبر وارفیئر میں انڈیا بہت آگے نکلتا جا رہا ہے اس کے اسرائیل کے ساتھ کام کر کے. یہ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کون کوالیفائی کرتا ہے, جس کے پاس کیمرہ ہے چھپا کے لگانے کو, اور جو گندی ویڈیوز لوگوں کی بنا سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس ملٹری میں آپ اس طرح کے لوگ بھرتی کر رہے ہیں, یا آپ پارلیمنٹ میں جو اس طرح کے آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں, تو آپ اس قوم سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کس حد تک یہ گرے ہوئے لوگ ہیں. زیاد صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں نے زندگی میں
ایک عہد کر لیا، میں کہیں سے بھی اچھا انسان نہیں ہوں، میں کوئی نیک انسان نہیں ہوں، لیکن میں نے ایک چیز سوچ لی کہ جو انسان حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا اور جو غلط بات کرتا ہے اس کے ساتھ میں نے زندگی بھر کھڑا نہیں ہونا۔ میں نے یقین کریں دوستیاں چھوڑ دی بچپن کی اس چکر میں، اور میں نے ان کو خیر بات کہہ دی ہمیشہ کے لیے، کیونکہ میں نے منافقت دیکھی دوستوں میں، یاروں میں، اور میرے اندر نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہو نا کہ چلو یار کچھ نہیں ہوتا، یہ دوست ہے ایسا یار ہے، اس سے ہمیں کام پڑے گا بعد میں نا، کوئی بھی کام پڑ سکتا ہے یار پاکستان میں، یہ کروا دے گا وہ کروا دے گا۔ لیکن جو انسان غلط ہو، جو مستقل اس سسٹم کو سپورٹ کرتا ہو، اس سسٹم میں جو غلاظت کے لوگ ہیں، اور جس نے خود ان سسٹم سے فائدہ اٹھایا، تو میں نے کہا کہ مجھے بھی ایسی دوستیوں کی ضرورت نہیں، میں نے تو دوستیاں تک چھوڑ دی، ایون خاندان میں رشتہ داریاں میں نے چھوڑ دی اس چکر میں، کہ جو جو حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، اور جو یو نو پرانے غلیظ باسے فرسودہ سسٹم کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے، میں نے زندگی میں عہد کر لیا سر۔ سر سوری آپ کی بات انٹرپٹ کی۔ نہیں نہیں، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ دیکھیے، ایک تو اصولی اختلاف رائے ہوتا ہے، ایک نظریاتی اختلاف رائے ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر انسان ہمارا ہم خیال ہو۔ آپ نے جو فرق ڈالا وہ بہت ہی اصولی فرق اس بنیاد پہ ہے کہ یہ لوگ جو چیز کر رہے ہیں نا وہ ہماری نسلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں نظریاتی اور اصولی اختلاف کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور اس بنیاد پہ ہمیں نہ لڑائیاں لڑنی چاہیے اور نہ ہمیں دوستیاں چھوڑنی چاہیے۔ آپ کے دوست کسی بھی نظریے سے، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی قدر کریں، لیکن جو آپ کو، آپ کی آنے والی نسلوں کو، آپ کے ملک کو جسے آپ اپنا کہتے نہیں تھکتے، آپ کے عقیدے کو، ان لوگوں نے عقیدے کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے در پردہ وہ فتنے کھڑے کیے ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی اپنے مفادات کے لیے۔ تو اس چیز کی تو میں قدر کرتا ہوں، بہت صحیح بات ہے۔ لیکن آپ کو شاید یاد ہوگا جب پاکستان آزاد ہوا تھا، پھر اس وقت بھی بے شمار لوگ جو ہجرت کر کے یہاں سے انڈیا چلے گئے تھے، وہاں سے یہاں گئے تھے، وہ روتے گئے تھے، دونوں روتے گئے تھے۔ وہ ایک فیملی کی طرح اکٹھے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اکٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے تھے، لیکن وہ جب علیحدہ ہو گئے تو ہو گئے۔ پھر 1971 میں جب باٹم ہٹ کیا، جو باٹم ہٹ کرنے کی میں شروع میں بات کر رہا تھا نا، تو وہاں پہ مشرقی پاکستان کے ساتھ جو ظلم کرتے رہے ہیں ہمارے آقا، جو جو سمجھتے ہیں کہ جو انہیں سب کچھ آتا ہے، جو اس نے ابھی بیان دیا تھا کہ ہمیں سب پتہ ہے کون چور ہے اور کون نہیں، اور ہمیں سب پتہ ہے کہ کسے ملک چلانا ہے۔ یہ مطلب اوقات اپنی دیکھیں، اپنی کیپیبلٹی دیکھیں، اپنے آپ دائرہ کار دیکھیں، اپنے کام کے علاوہ آپ کو دنیا کا ہر کام آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب مشرقی پاکستان میں یہ سب ہو گیا تھا تو اس وقت جو نئی نسل پوری جوان ہوئی تھی، یہ دیکھتے ہوئے، دیکھیں 1947 سے 1970 تک 23 سال ہوئے تھے، 23 سال میں 2 نسلیں جوان ہوئی تھیں جنہوں نے یہ ظلم ہوتے دیکھا تھا، وہ اپنے لیڈروں کو سٹرگل کرتے دیکھا تھا۔ مجیب الرحمان ایک بڑا محب وطن آدمی تھا، 2/3 اکثریت سے وہ جیتا تھا۔ جیسے عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ ہسٹری دہرائی جا رہی ہے، یہ کئی بے شمار لوگوں کو نہیں پتا۔ جب مجیب الرحمان کو یہ لوگ گرفتار کرنے کے لیے بھیجتے تھے تو آگے نوجوان سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے، وہ انہیں واپس بھیج دیتے تھے بار بار۔ پھر انہوں نے پیچھے ہٹنے کے بجائے سامنے آنے کا فیصلہ کیا، پھر انہوں نے فوج بھیجی، جیسے ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھا فوج رینجرز وغیرہ بھیجی گئی تھی۔ اب نیکسٹ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ کی فوج سامنے آ جائے گی۔ تو مجیب الرحمان کو انہوں نے پکڑ لیا، اس نے گرفتاری دے دی، اس نے کہا نہیں، اپنے بندے نہیں مروا سکتے۔ تو جب اسے پکڑ کے لے جا رہے تھے یہ لوگ، تو اس نے کہا میرا میسج بھٹو کو پہنچا دینا۔ بھٹو ایک انتہائی ذہین شاطر آدمی تھا، سازشی اور بہت ہی ایمبیشیس تھا، بہت خود غرض آدمی تھا۔ اس نے پاکستان کو برباد کرنے میں سب لوگوں کے ساتھ مل کے سازشیں کی۔ تو مجیب الرحمان نے کہا، اس نے کہا بھٹو کو میرا پیغام دے دینا کہ یہ تو اب ہو گیا، میرے ساتھ انہوں نے کر دیا، یہ تمہارے پیچھے آئیں گے، تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ بھٹو کو وہ پیغام یا تو ملا نہیں، یا اسے سمجھ نہیں آئی، یا اسے پسند نہیں آیا، لیکن آپ نے دیکھا بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ بھٹو کی آج تک روح تڑپ رہی ہے، آج تک وہ اسے
وہ انصاف نہیں مل سکا. میں بھی ملا ہو جو اس نے حرکتیں کی تھی بہت تھیں, لیکن یہ کہ بھٹو نے جو کیا تھا, جو بویا تھا وہ کاٹا تھا. یہ لوگ جو بو رہے ہیں یہ بھی کاٹیں گے. اب بریفلی میں آپ کے جو پنجابیوں کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, دیکھیے جنرلی جیسے میں کہہ رہا تھا ساؤتھ ایشیا کا مزاج جو ہے بڑا, یہاں پہ کبھی انقلاب نہیں آیا, سینکڑوں سال میں کوئی انقلاب نہیں آیا, ہزاروں سال میں کوئی انقلاب نہیں آیا. اور یہاں پہ بہت کم سن آف دا سوئل ہیں یہاں کے باشندے جو جنہوں نے حکومت کی ہے. موسٹلی حکمران آتے رہے باہر سے, انویڈرز آتے رہے, فتح کرتے رہے, کئی چلے جاتے تھے فتح کر کے, اور کئی جو ہیں وہ یہاں پہ حکومت بنا, جیسے مغلوں نے حکومت بنائی, پھر انگریزوں نے بنائی, لیکن سکندر اعظم وغیرہ آئے وہ تخت پر راج کر کے, اسی طرح منگول آئے وہ تخت پر راج کر کے چلے گئے. اور ان میں سے بہت سے تھے, محمد بن قاسم, ظہیر الدین بابر, سکندر اعظم, یہ سارے ٹین ایجر تھے جب انہوں نے فتح کیا تھا ہندوستان. یہاں پہ ایک ڈفرینٹ سائیکی ہے. اور پھر آپ نارتھ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا کو ڈیوائڈ کر دیں, ساؤتھ انڈیا ڈیفیکلٹ کی جگہ, اور وہاں پہ کوئی اتنا زرخیزی بھی نہیں تھی. یہ نارتھ انڈیا میں زرخیز زمینیں تھیں, مسالے اور بہت کچھ ہوتا تھا. انڈیا کی جو اس وقت خوشحالی تھی اس میں اس کا بہت بڑا کردار تھا. تو یہ لوگ جو ہے نا, جنہیں آپ پنجابی کہتے ہیں ابھی, یہ ان کی زرخیز زمینوں کی وجہ سے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں. اب آپ زمینوں کی ہسٹری دیکھیں نا, تو انہوں نے اسلام کا بیڑا گرک کیا. اس میں جو جتنے بھی آپ کے وراثت کے قوانین ہوتے تھے, اپنی بہنوں بیٹیوں کو انہوں نے بہت شدید ظلم کیا. ان کی قرآن سے شادی کر دی کہ تاکہ جائیداد نہ بانٹنی پڑے شادی کے بعد. ساری زندگی انہیں مروا دی, انہوں نے بچے مروا دیے اس چکر میں, تاکہ ہماری زرخیز, اور یہ زمینوں کے چکر میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. پٹھانوں میں بھی گزرے ہیں لوگ غدار, ہر قوم میں ہوتے رہے, سندھیوں میں, بلوچیوں میں, انگریزوں میں غدار ہوئے, ہر جگہ دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن جب آپ من حیث گروپ ایک شامل ہو جاتے ہیں اس میں, پورے کا پورا آپ کی کمیونٹی جو ہے اس میں, کہ آپ کو زمینوں کے چکر میں آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مخبریاں کی, انگریزوں کے ساتھ مل گئے, جنگ آزادی کے مجاہدین کی انہوں نے مخبریاں, انہیں مروایا. جنگ آپ کی جو پہلے 1857 میں ہوئی تھی, پھر اس کے بعد 1947 میں جو, ہر طرف یہ کرتے رہے. پھر انہوں نے ایک قائد اعظم کے خلاف انہوں نے بنا لی تھی پارٹی, پنجاب میں جو بنائے, خضر اتوانا وغیرہ نے, ان سب نے مل کے. تو پنجاب کا یہ مزاج ہے. اب کسی بھی حکمران کو یہ توفیق نہیں یہاں پہ, کہ یہاں پہ سیدھا سا حل یہ تھا کہ آپ لسانی اور نسلی بنیاد پہ نہ پارٹیاں بنائیں, نہ فرقے بنائیں, نہ صوبے بنائیں, نہ کوئی جورسڈکشن اس طرح پہ بنائیں. افغانستان ڈنکی سا ملک ہے یار پاکستان کے مقابلے میں, وہاں پہ 19 صوبے ہیں. مطلب آپ کے کسی کے دماغ میں یہ چیز نہیں آتی کہ یار اسے توڑ کے چھوٹے چھوٹے آپ صوبے بنائیں جو ایڈمنسٹریٹو ہوں. نسلی بنیادوں پر یا لسانی بنیادوں پر جب بھی آپ کوئی تقسیم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ چند لوگوں کو ہوتا ہے, میجورٹی آف پاپولیشن کو اس کا نقصان ہوتا ہے. کراچی میں دیکھ لیں آپ کیا ہوا, اندرون سندھ میں دیکھ لیں آپ کیا ہوا, پنجاب میں دیکھ لیں. اور لاسٹ بات اس معاملے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, سن آف دا سوئل کی میں بات کروں, اشوکا جو ایک بڑا ریفارمر جسے سمجھا جاتا ہے, جو بدھ مت کا پیروکار بن گیا تھا, اس سے پہلے ایک بہت بڑا واریر تھا. اس نے اس زمانے میں جب انسان ڈھونڈنا مشکل تھا, بہت کم آبادی تھی, قبل مسیح کی بات ہو رہی ہے, یہ 6 لاکھ لوگ مارے تھے اس نے, پھر وہ ریفارمر بن گیا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے ایک لانگ لسٹ ہے انویڈرز کی اور کانکررز کی, اور باہر سے جو رولرز آتے رہے ان کی, جس میں مسلمانوں کے بھی تھے, بہت سے دوسرے بھی تھے, ہر طرح کے آتے رہے, صرف مسلمان ہی نہیں تھے. اور یہ کوئی بھی آتا تھا وہ تھوڑے سے لوگ, انگریز جو 2-2.5 ہزار لوگ تھے ان کے پاس جب انہوں نے قبضہ کیا اس پہ بر صغیر. تو اشوکا کے بعد بیچ میں آتے رہے لوگ اکا دکا تھوڑے بہت. پھر اس کے بعد رنجیت سنگھ وغیرہ نے بہت بڑی ایک بنائی تھی جنہوں نے فائٹ کیا. اب یہ ایک سیپریٹ ہے جنگ کے جی, بحث ہے کہ جی مسلمان تھے لیکن مسلمان سارے باہر سے آئے تھے, جو لوکل تھے لوگ وہ مسلمان نہیں تھے, وہ مسلمانوں سے لڑتے تھے. تو ہم اس میں بھی کنفیوز ہیں کہ جی کس کا ساتھ دینا ہے. تو اچھا, میں بڑا عرصہ تک ہی سمجھتا رہا کہ جی نارتھ انڈیا کا مزاج یہ ہے, یہاں پہ فوجیں آتی ہیں. جیسے اردو ہے, اردو لفظ جو ہے یہ ٹرکش لفظ ہے, تو ٹرکش فوجیں آتی رہیں بے تحاشا یہاں پہ عرصہ. ایرانیوں سے ہم بہت زیادہ متاثر ہیں. پورے قومی ترانے میں وہ کہتے ہیں جی کہ سارے فارسی اور دوسری زبانیں عربی کے الفاظ ہیں, اردو کا صرف ایک لفظ ہے, اور اردو اٹ سیلف
ترکی لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ باہر سے جتنا سارا کچھ کلچر اور یہ آتا ہے, ہم بہت کنفیوز ہیں. ہماری اب 5-6 زبانیں ہمیں بولنی پڑتی ہیں یا سیکھنی پڑتی ہیں, جس میں انگریزی ہماری سرکاری زبان ہے, اردو ہماری قومی زبان ہے, عربی ہماری اسلامی زبان ہے, فارسی ہماری کلچرل زبان ہے, پھر ہماری کوئی نہ کوئی ریجنل زبان بھی ہوتی ہے, پھر کئی دفعہ مدر ٹنگ آپ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ ساری زبانوں سے آپ کو اٹس ویری ویری کنفیوزنگ. ہم لوگ, ہمارے مزاج میں کنفیوژن کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا, شارٹ کٹس بھرے ہوئے. سر ایک ٹھیک ہے چیز ہے آپ کی شارٹ کٹ کی بات میں ریمبر, یہیں پہ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, سوری. جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن ہے, لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہمیں بالی ووڈ, کیٹرینہ کیف, شاہ رخ خان کو دیکھے بغیر ہمارے ینگسٹرز کو نیند نہیں آتی, ان کی فلمیں دیکھے بغیر نیند نہیں آتی. ان کا کلچر جو ہے, جو شادی میں جہیز لینا, خاص طور پہ پنجاب کے ایریے, وہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے. ہمیں مجرے کروانا شادیوں میں, وہ بھی ہم نے, وہ جو وہ کلچر ہے وہ بھی ہمیں ابھی تک, یہ کافی چیزیں ہیں. میں کنفیوژن جہاں آتی ہے وہ ہمیں جب قومیت کی بات آتی ہے وہاں پہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. لیکن ان چیزوں میں تو ہم کہیں سے پیچھے نہیں رہتے, وہ ہم نے پکی پکی انڈیا اور اس سائڈ سے وہ انہیریٹ کی ہوئی ہیں وہ چیزیں. دیکھیے سید, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ریلیجن جو ہے نا ہمیشہ کلچر سے اور علاقے سے متاثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ عرب میں اس وقت کے جو ریلیجس پریکٹسز تھیں وہاں کے حساب سے تھی, ٹھیک. کھجوریں اور وہاں کی چونکہ بہت ہی ہارش کلائمیٹ ہوتی, گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو آپ پریکٹسز اپنی نمازیں وغیرہ بھی اس کے حساب سے تھی. ایگریرین اکانومی ہوتی تھی تو اس کے حساب سے چیزیں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے نا. چائنا میں مسلمان کچھ اور کرتے ہیں, برِ صغیر میں کچھ اور کرتے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو, یہ نفسیات کے ماہر جو نیورو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کا کچھ یونیورسل چیزیں جو انسانوں میں ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شاہ رخ خان یا کیٹرینہ کیف یا جو بھی آپ چیزیں باقی کہہ رہے ہیں شادیوں وادیوں میں, ٹھیک ہے, سمپل ہونا چاہیے, ہمیں اسراف نہیں کرنا چاہیے, ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اس اوکے, آپ کے شاہ رخ خان کی فلمیں دیکھنے سے آپ کا نظریہ بدل نہیں جاتا. لیکن جہاں پہ بات آتی ہے آپ کے نظریے کی, جہاں پہ بات آتی ہے جن چیزوں کے ساتھ ایٹ لیسٹ آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں, جیسے آپ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے, اس ملک کے لیے ہم اپنی جانیں دے دیں گے, اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے ہم اپنی جانیں دے دیں گے, تو یہ وقت آ گیا نا, یہ وقت آ چکا ہے اب کہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انہوں نے ناموس کے لیے اتنی سازشیں کی ان لوگوں نے. آپ نے یہ دیکھ ہی دیا تحریک لبیک والے کیسے اچھل کے آتے تھے عمران خان کے ٹائم پہ. عمران خان جو ناموس رسالت کا سپاہی اور اس کا محافظ ہے, جس نے پوری دنیا میں یہ جنگ لڑی ہے, جس نے ایک دن ڈکلیئر کروایا ہے, جس نے اسلامو فوبیا کے خلاف اتنا کام کیا, اس کے اچھل کے ملا آتے ہوتے تھے اس ٹائم پہ. اب یہ بیٹھ گئے, تو اسلام کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں, پاکستان کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں, لوٹ کے کھا گئے ہیں. عمران خان جب گیا تھا زر مبادلہ اتنا زیادہ تھا, ترسیلات زر اتنی زیادہ تھی, قرضہ اور انہوں نے بڑھا دیا, انفلیشن بڑھ گئی ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے دنیا میں. آپ کی کوئی مطلب وہی بات ہے کہ کتے والا نہیں کہنا چاہیے کہ کتے کی بھی عزت ہوتی ہے, کتے کی بھی ایک زندگی ہے, اس سے بھی بری آپ کے ساتھ ہو رہی ہے فورن پالیسی میں. افغانستان جو عمران خان کے ٹائم پہ جو آگے آ کے آپ سے گلے ملتے تھے, آفر کرتے تھے آپ کو, وہ آپ کو چھتر مار رہے ہیں. آپ کے یہ ہجڑے وزیر خارجہ کو, بغیرت آدمی کو جرت نہیں ہوئی افغانستان جانے کی, جو اتنی سینسٹیو جگہ تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں ادھر گھس کے ماریں گے. مطلب یہ ان لوگوں نے اتنا نقصان پہنچا دیا بہنوں بیٹیوں کو, گھروں سے 3 بجے رات کو جا کے گھروں کے دروازے توڑ کے اور گھسیٹنا, بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے جیلوں میں بند کرنا, ان کی ویڈیوز بنانا, ان کے ساتھ شرمناک سلوک کرنا. مطلب بےغیرتی کے کس لیول پہ یہ قوم, بے حسی کے اور بےغیرتی کے کس لیول پہ جا سکتی ہے. دیکھیے اس سے پہلے تحریک چلی تھی جو وکلا کی تحریک تھی جسے کہا جاتا ہے, جب مشرف تھا حکومت میں اور افتخار چودھری تھا اور کیانی اس وقت چیف تھا اور نواز شریف وغیرہ, اس کے چاروں بےغیرت لوگ تھے. مجھے اس میں کوئی, چاروں منافق اور بےغیرت لوگ تھے. انہوں نے وکیلوں کو بھی ایکسپلائٹ کیا. عمران خان تو ادارے کی سمجھے تحفظ کے لیے گیا تھا, لیکن وہ انہوں نے لوگوں کو ہمیشہ کی طرح بیچ کھایا. اس وقت بھی میرے کئی دوست تھے
ایک بہت ہی انٹلیکچوئل ہیں جو پہلے سول سروس میں تھے، پھر وہ ڈان میں بڑے انٹلیکچوئل کالم لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں زیاد بھائی آپ دیکھ لیں یہ قوم اب اٹھ گئی ہے، اب وکیل اٹھ گئے ہیں، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اب انقلاب آ جائے گا. میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہیں آپ نہیں جانتے اس قوم کو. ہمارا ایک سمجھے غیر سرکاری نعرہ ہے کہ جی ہارن آہستہ بجائیں قوم سو رہی ہے. یہ قوم سے آپ امید رکھتے ہیں اٹھنے کی؟ عمران خان دیکھیں دلیر آدمی تھا، ان چیزوں کے لیے بہادری اور دلیری چاہیے ہوتی ہے. آپ کو غیرت چاہیے، کوئی آپ کی بہنوں بیٹیوں کو آ کے للکارے، کوئی آپ کے ملک کا کی عزت. یہ بلاತ್کار ہے نا یار، اس سے زیادہ آپ کتنا ریپ کریں گے اس ملک کو؟ آپ کے نظریے پہ، آپ کی توحید اسلام ہر چیز پہ اٹیک کر دیں اور آپ ایسے بیٹھے رہیں کہ جی اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیاب کرے. عمران خان کی کامیابی ہے. عمران خان نے تو بے شمار دفعہ کہا، اس نے کہا جی مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، میں تیار ہوں مجھے جیل میں رکھ لیں، مجھے مار بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے کام کر رہا ہوں. لیکن مولانا رومی نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جس کی زندگی تم بدلنا چاہتے ہو اس سے پوچھ تو لو کہ کیا وہ بھی اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے. تو عمران خان جیسے میں نے کہا ایک بہادر آدمی ہے، وہ ایک مقصد پہ ڈٹ جاتا ہے تو اس پہ ڈٹا رہتا ہے. ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی زحمت نہیں کی، ہمیں یہ توفیق نہیں کہ یار کیا ہم چاہتے ہیں آزادی؟ آزادی کی قیمت ہوتی ہے، آزادی آپ کو ویسے نہیں مل جاتی. یہ نہیں ہوتا کہ جی ہاں جی ہمیں آزادی چاہیے تو آپ کو وہ کہیں جی ہاں جی لے لیں آزادی. یہ نہیں ہوتا. آپ کو نیلسن منڈیلا چاہیے ہوتا ہے جو 27 سال ظالموں کا مقابلہ کرے اور جیل میں بیٹھا رہے. آپ کو طیب اردوان چاہیے ہوتا ہے جو ایک پرفارمنس سے، اپنی لیڈرشپ سے، اپنے ایک عقیدے سے، ایک نظریے سے قوم کو جھنجھوڑ کے جگا دے اور اس جبر و استبداد کے سامنے کھڑا ہو جائے. ہماری قوم، ہماری فوج جو ہے نا یہ سازشی اور ظالم ضرور ہے لیکن یہ اتنی بہادر نہیں ہے جتنی ترکوں کی فوج ہوتی. اس کے سامنے ترکی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ایسی کی تیسی بہت ہو گیا بس. انہیں آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے 5%، 1% لوگ، 25 کروڑ کا 1% 25 لاکھ لوگ ہوتے ہیں. 25 لاکھ بھی چھوڑیں آپ، 0.1%، 2.5 لاکھ لوگ اگر نکل آئیں تو ان کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی، یہ پتلونیں چھوڑ کے بھاگیں گے. یہ مجال نہیں ہے، یہ اس بیس پہ یہ کر رہے ہیں سارے، اور یہ ساری چیزیں حرکتیں جو کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں ہم نے ان لوگوں نے ایسے ٹائم پہ عمران خان کو گرفتار کیا. اب یہ جو آپ کہتے فیلر چھوڑیں گے، اگر شدت کا ریاکشن آیا تو یہ فوراً ابھی وہ آ جائے گی، ہائی کورٹ سے ریلیف آ جائے گا، پھر سپریم کورٹ سے آ جائے گا، نہیں تو عبوری حکومت آ جائے گی جو فٹافٹ صلح کی بات کرے گی، یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو یہ میں نے جیسے کہا نا، ظالم آدمی بزدل ہوتا ہے. اس کے سامنے جیسے ہی بہادر کھڑے ہوتے ہیں وہ فوراً. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کہنے کو تو ایک لطیفہ ہے یا واقعہ ہے لیکن یہ ہماری قوم کی بڑی صحیح عکاسی کرتا ہے. ٹرین میں لوگ سفر کر رہے تھے اور کھچا کھچ بھری ہوئی تھی ٹرین. ایک آدمی سیٹ پہ لیٹا ہوا تھا، لوگ کھڑے تھے، عورتیں کھڑی تھیں، جھٹکے لگ رہے تھے. وہ لیٹا ہوا تھا تو سب دیکھتے تھے ادھر ادھر. تو کوئی اسے لا کہتا بھائی صاحب ذرا، وہ کمبل اس نے اوڑا تھا منہ اٹھا کے، اوے جاندانی میں کون آ؟ وہ ڈر کے پیچھے کہے کہ بھائی جان سوری سوری سوری. ایسے ہوتا ہے، 2-3 لوگوں نے کیا، اوے جاندانی میں کون ہے، وہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائے. تو ایک بہادر آدمی آیا، اس نے کہا بھائی ہٹنا. تو اس نے وہی کیا نکال کے نا، جیسے آپ پہلے پولیس کو آگے کرتے ہیں، پھر عدالتوں کو آگے کرتے ہیں، پھر رینجرز کو آگے کرتے ہیں، پھر کہ جاندانی میں کون ہے. اس نے بہادر آدمی تھا، اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا کون ہے تو؟ انہوں نے کہا بھائی جان میں بیمار ہوں. تو آخر میں یہ نکلتا ہے جب آپ بہادری دکھاتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب پوچھتے ہیں کہ کون ہو تم، بھائی کیا اوقات ہے تمہاری؟ ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ بچوں کے ہم پیٹ کاٹ کے، ان کے منہ سے نوالے چھین کے ہم تمہیں دے رہے ہیں. ہم تمہیں یہ بے وقوف ہمیں یہ بناتے رہے ہو کہ جی وہ دشمن آ جائے گا اور ہمیں حفاظت کرنا ہے تو ہمیں اسلحہ لے دیں، ہمیں بم بنا دیں، اور وہ پیسے لے کے تم نے پھر سوسائٹیاں اور یہ اور پراپرٹی ڈیلنگ اور فلاں شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ اب تم زراعت تک پہنچ گئے کہ جی زراعت بھی ہم کریں گے. کسانوں کے منہ سے بیچاروں کو جو بڑی مشکل سے اس وقت روٹی مل رہی ہے وہ بھی چھین لیں گے آپ ان سے. تو یہ بہادر آدمی پہلی دفعہ کھڑا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بالکل گرم نہیں ہے سچویشن، ٹھیک ہے نا. عمران خان کے 27 سال میں جیسے مجیب الرحمان کا تھا، جیسے نیلسن منڈیلا، 2 نسلیں جوان ہوئی ہیں. وہ 2 نسلیں جو ہے جنہوں نے دیکھا ہے، جنہیں حق اور سچ اور جھوٹ میں تمیز
نظر آئی ہے، جنہیں نظر آیا ہے کہ بہادر لیڈر کیا ہوتا ہے، جو اصولوں پہ چلتا ہے، جو ہمارے لیے سوچتا ہے، اور بزدل اور ظالم اور بددیانت کون ہوتا ہے، انہیں نظر آ گیا۔ تو یہ وہ بچے یہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، یہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے 25 نہتے صلح پسند، بالکل پرامن مظاہرہ کرنے والے لوگوں کے منہ پہ گولیاں چلائی ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں ان بغیرتوں کو ٹانگا جاتا تو یہ کبھی ایسا نہ کرتے، کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ اے پی ایس میں انہوں نے یہی کیا تھا، عمران خان کا دھرنا ختم کروانے کے لیے انہوں نے یہ اے پی ایس میں کیا تھا۔ وہ ان کے جو سہولت کار تھے انہوں نے تھوڑا زیادہ دھماکہ کر دیا، زیادہ مر گئے۔ ان کا صرف یہ تھا کہ نوشنل سے دھماکہ کر کے تو پریشر ڈالا جائے کہ جی اب قومی حادثہ ہو گیا تو آپ ختم کریں گے دھرنا۔ تو یہ ہمیشہ یہ کرتے آئے ہیں، ابھی نہیں کر رہے ہیں، اب یہ سامنے آ گیا کیونکہ وہ بہادر آدمی نے پکڑ لیے گردن کہ کون ہے تو، یہ آج تک کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ تو ہم دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کا یہ حکم ہے، لیس الانسان الا ما سعی، جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا۔ آپ کا دشمن آئے گا، چاہے وہ اندر سے ہے چاہے باہر سے ہے، آپ کو مس گائیڈ کرے گا، آپ کو جھوٹ سچ بتائے گا، آپ کو ادھر ادھر کی مارے گا، آپ کو یہ کہے گا کہ جی او عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان نے تو یہ کر دیا، عمران خان نے۔ لیکن اب مطلب اب نہیں تو کبھی نہیں، یہ وہ وقت آ گیا۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہم بالکل کلوز ہیں ہٹ کرنے کے۔ میں بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہے تو بڑی انفارچونیٹ بات، لیکن یہ ہونا تھا۔ عمران خان کو انہوں نے گرفتار کرنا تھا، نااہل کرنا تھا، یہ ہونا تھا۔ اور کوئی بڑی بات نہیں ہے یار، یہ طیب اردوان کا ہم نے ابھی بات کر رہے تھے، اسے کیا تھا، یہ 4 مہینے وہ جیل میں رہا ہے، 4 مہینے نااہل ہو کے پھر واپس آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو تاریخ ہی اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اب بات یہ کہ کیا ہم ترکوں جتنے بہادر ہیں، کیا ہم اتنے بہادر ہیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، یہ موقع ہے تاریخ بدلنے کا۔ اب ہم اٹھ کے کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر نہیں کیا تو پھر ہم مشرقی پاکستان کے جیسے روتے رہے ہیں اب تک، وہ پھر آگے بھی آپ روتے رہیں گے۔ اب تو آپ کو پتہ چل گیا، اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جی بنگالی بڑے وہ ہیں اور غدار ہیں اور انہوں نے یہ کر دیا۔ اب تو پتہ چل گیا نا، اب تو کوئی ایکسکیوز نہیں بچا ہمارے پاس۔ عمران خان بہادر ہے، وہ رہ لے گا جیل میں۔ کیا ہم اس جیل میں جو پاکستان بن چکا ہے، یہ جیل ہے، کیا ہم اس میں رہ لیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب گرا تھا اسٹیج سے نیچے اور وہ زخمی ہو گیا تھا، اس نے کہا تھا جی میں برداشت کر لوں گا جو اب ہونے والا ہے، آپ لوگ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ اور کتنی سچ بات تھی۔ میں آج آپ سب کو اس پوائنٹ کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا آپ اپنی، جیسے ہماری آپ کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں، جیسے ہم لوگوں کو گھسیٹا گیا منافقت میں، جھوٹ میں، بددیانتی میں، ہمیں مجبور کیا گیا کہ یا ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں آپ، یا آپ نکل جائیں یہاں سے، ورنہ آپ ختم کر دیے جائیں۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کا مستقبل، اپنی قوم کا، اپنے ملک کا برباد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے ہاتھوں سے آپ وہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اب ہم پہ ہے۔ عمران خان نے اپنا پارٹ